وسیم کو کام سے فرصت نہیں تھی، حیدر کو محبت سے فرصت نہیں ہے۔ وسیم وقت کے ہاتھ میں تھا، حیدر کے ہاتھ میں وقت ہے۔ وائی ایڈیٹر صاحب، وقت کی پابندی تو کوئی آپ سے سیکھے۔ آپ یہ رہا آپ کی سالگرہ کا تحفہ۔ تحفہ؟ یہ کیا مذاق ہے؟ آئیے، آپ ہی نے تو اس کہانی کا یہ انجام تجویز کیا تھا۔ میں کہانی نہیں، اپنی اور آپ کی حقیقت ہوں۔ نیلوفر، خفا ہونے کا دن نہیں، آج کے دن تو وہ تحفہ بھی قبول کر لیا جاتا ہے جو ناپسند ہو۔ خدا کے لیے اس بات کو یہی ختم کر دیجئے۔ اف میرے اللہ، ہم آپ کو کیسے سمجھائیں؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں حیدر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہم غلط سمجھ رہے تھے نیلوفر کہ تم وسیم کو بھول چکی ہو، مگر جس روز تمہاری ڈائری پڑھی اس روز ہمیں اپنی غلطی کا پتہ چلا کہ تم وسیم کو کبھی نہیں بھلا پائیں۔ ایسا نہیں ہے حیدر، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نیلوفر، شادی تو تم نے شریعت کی رسم پوری کرنے کے لیے کی تھی، اور پھر اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ عورت اپنے پہلے پیار کو کبھی نہیں بھلا پاتی، اور پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم دو پیار کرنے والوں کو اس طرح توپتا دیکھتے رہیں۔ ہماری طرف سے تم شرعی طور پر وسیم کے ساتھ جا سکتی ہو، ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ آزاد کیا؟ تم ہوتے کون ہو مجھے آزاد کرنے والے؟ میں تو تمہاری لونڈی نہیں کہ تم نے مجھے آزاد کیا، اور نہ ہی تمہاری جیب میں پڑا ہوا نوٹ جسے تم جب چاہو خیرات میں دے دو۔ نیلوفر، ہماری پوری بات تو سنیے۔ سننا تو میری تقدیر ہے، عورت ہوں نا جو صدیوں سے مرد کی بات سنتی چلی آئی، لیکن آج تمہیں میری بات سننی پڑے گی۔ میں پوچھتی ہوں کہ جو شادی میری مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اس کے ٹوٹنے یا توڑنے میں میری ہاں اور نہ کا دخل کیوں نہیں ضروری؟ نیلوفر، میں پوچھتی ہوں وسیم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے طلاق گالی کی طرح دی، آپ نے تحفے کی طرح۔ انہوں نے طلاق دے کر اپنا حق جتایا، آپ وہی طلاق دے کے اپنی قربانی کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں داؤ پر تو عورت ہی لگی نا، مرد کی جیت ہوئی، عورت ہار گئی۔ ہاں، میں ہار گئی ہوں حیدر، میں ہار گئی ہوں۔ نہیں نیلوفر، مت کہو مجھے نیلوفر۔ وسیم نے 3 بار طلاق 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 کہا اور گھر سے نکال دیا، اور تم وہی 3 لفظ کہہ کر چاہتے ہو کہ میں وہاں واپس چلی جاؤں، جیسے میں کوئی پلنگ ہوں، جب چاہا استعمال کے بعد باہر نکال دیا۔ بس نیلوفر، بس۔ طلاق دینے کا حق ہے نا آپ کو، دیتے کیوں نہیں؟ آپ کے سامنے کھڑی ہوں، لاچار، بے بس۔ مارو طلاق کے 3 پتھر اور نکال دو گھر سے مجھے۔ نیلوفر، آپ ہمیں غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا آپ کیا جانے؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ اگر خدا کے بعد کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو آپ کا، لیکن آپ بھی بس سب کی طرح مرد ہی نکلے جو عورت کو عورت نہیں جائیداد سمجھتے ہیں۔ لیکن حیدر صاحب، میں کوئی جائیداد نہیں، ایک جیتی جاگتی عورت ہوں، کوئی لاش نہیں جو مردانہ سماج اپنی مرضی سے میری قبریں بدلتا رہے۔ حیدر صاحب، آپ مجھے کیا چھوڑیں گے؟ میں ہی آپ کو چھوڑ رہی ہوں۔ مت آئیے میرے پاس، آپ نہ محرم ہے، اجنبی ہے میرے لیے۔ جانتا ہوں، مگر میں تو تمہارے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے آیا ہوں، یہ کہنے آیا ہوں کہ میری خود غرضی کی سزا حیدر کو کیوں دی جا رہی ہے۔ میں نے تمہیں چاہا اپنی خوشی کے لیے، پایا
अपनी खुशी के लिए, खोया अपनी खुशी के लिए। मगर हैदर ने तुम्हें चाहा तुम्हारी खुशी के लिए, पाया तुम्हारी खुशी के लिए, और आज अगर छोड़ भी रहे हैं तो तुम्हारी खुशी के लिए। नीलोफर, अगर तुम इन्हें छोड़कर चली गई तो खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। सजा इसे नहीं, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई खुदगर्ज खामिन अपनी बीवी को शरीयत की आड़ लेके तलाक न दे सके, और तलाक 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 के ये 3 लफ्ज खुदा का कहर बन जाए। कहर तो है औरत होना जो हमेशा डर के साए में जिंदगी काटती है कि न जाने कब उसका चाहने वाला, उसका रखवाला, उसका शौहर उसे बेइज्जत करके घर से बेघर कर दे। अल्लाह, क्या यही है तेरा इंसाफ कि मर्द को जन्म देने वाली औरत उसी के हाथों जुल्म का शिकार हो और तू देखता रहे? या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, मुझे रास्ता दिखा, मुझे रास्ता दिखा।